کہ میں ملتان جا رہا سا، اللہ گواہ اس بات تے جدو میں باسی بیٹھا نا تھوڑا جا اگلے سٹاپ ایک مولوی چڑھیا باسی وہ سیٹ ویک کے منہ چک کے بعد شاید کوئی سیٹ خالی ہوئے، میں سمجھا پر لگتا کوئی مولوی ہے، میں بھی اشارہ کیتا حضرت جی میرے نال آ جاؤ، چلو رونڈ کے صبر ہو جائے، تعارف ہو گیا، پھر تو پتا دو مولوی اکٹھے ہو جانے، پھر گفتگو شروع ہو گئی، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا مولوی ہونا، ہاں جی میں بھی مولوی ہونا، میں کہا چلو وہاں پر رونڈ کے صبر ذرا گزرے گا، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں کہا تسی کون ہوندے ہو؟ یعنی میں اہل سنت والجماعت ہونا، میں کس تو اگے جانے اگے ہاں جانے اگے حنفی ہونا، میں کس تو اگے جانے دیوبندی ہونا، میں کس تو اگے جانے اگے کی میں تھوڑا نا ختم ہی نہیں ہو جاتے، حیاتی ہونا مماتی ہونا جانے حیاتی ہونا جی، میں کہ چلو اللہ کرے حیاتی رہے، کہنے تسی کون ہوندے ہو؟ میں ساڑھا جی مختصر جا تعارف ہے اسی آل الحدیث ہونے، اچھا اوئی یہ ان تشریح آپ پہ ہی آنا، اچھا اوئی، میں کہا جی ہاں اوئی، جنہوں نے غیر مقلد آندے نے، میں کہا جی جنہوں تساں دے بارے میں بڑا سنے ہیں اہل حدیثاں دے بارے کہ تسی نماز شروع کر دے اللہ اکبر نہ کوئی نیت نہ کوئی زبان چو کوئی نیت ادا کر دے ہو، آخر دسنا تے چاہیے ہے نا نماز کیڑی ہے وقت کیڑا ہے، میں کہ کنوں جانے اپنے آپ نو مقابلہ انہوں تو پتہ ہوندہ ہے، جانے نہیں اللہ پاک نو اللہ پاک نو پتہ ہوندہ ہے، جانے پتہ نہیں پھر کنوں تے میں نہیں کوئی پتہ، اپنے آپ نو تے پتہ ہے تے اللہ نو بھی پتہ ہے، کنوں دسنا ہے؟ کہنے لگا میں نے کوئی پتہ نہیں کنوں دسنا ہے، میں تسی نیت کر دے ہو نا جانے جی میں کیڑی خاص نیت کرنا اس نماز دی نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ 4 رکعت نماز زور منہ کیتا قبلہ شریف پچھے سے امام دے اللہ اکبر اے تے میں کہ نیت اللہ دے بندے مقتدی دی تے تو مولوی تو اپنی نیت سنا پچھے سے امام دے تو تے اگے ہونا ہے تو اپنی نیت سنا، یقین جانو 2-4 منٹ خاموش رہن تو بعد میں بڑا پریشان ہو میرے والے کیا نا مولوی صاحب اللہ دی قسم من 14 سال ہو گئے نے امامت کرانا میں روزانہ نیت ہی کردہ رہا مولوی اگے آندے پچھے سے امام دے، میں کہا تیرا قصور نہیں جی ان کوئی اور جگہ ہوتی میں پڑھدا نولی مات واللہ، میں کہا تیرا قصور نہیں، قرآن نے فیصلہ کیتا ہے فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ سنت حیا نہیں کرنا، اللہ ایویں ذلیل و رسوا کر دینا ہے، ویک اہل حدیث نماز شروع کرنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے، نماز دی نیت زبان نہ نہیں کردا، کیوں جی دی نماز ہے وہ جاندا وقت کیڑا ہے رکعت کنی آنے تے منہ کیڑے پاسے آ، اے رب نو پتہ ہے، نماز شروع ہوئی اپنے ہاتھ سینے تے باندھے، کہنے لگا ہون لے آؤ نا بخاری دی حدیث، سینے تے ہاتھ بنن دی حدیث بخاری کوئی نہیں، ہون لے آؤ بخاری پھسے وابی، بخاری حدیث سینے تے ہاتھ بنن دی کوئی نہیں، میں کہا مولوی جی ناف تو تھلے دی ہے وے، جانے نہیں وہ بھی کوئی نہیں، میں پھر کی کریے سر تے رکھ لئیے، سینے تے ہاتھ بنن دی روایت بخاری چ ہے لیکن نظر انہوں آندی ہے جنہیں کوفے دی اینک نہ پائی ہوئے، بخاری حدیث ہے ہاتھ سینے تے بنن دی لیکن نظر انہوں آندی ہے جنہیں جشن دی اندھی اینک نہ چاڑی ہوئے، بصیرت قائم ہوئے انہوں نظر آندی ہے بخاری سن بخاری۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان الناس یؤمرون، لوگن حکم دیتا جاندہ سی کہ اپنا دایات بائیں اتے رکھو، کتے رکھنا ہے علا زراعے ہی، اپنی زراع تے ہاتھ رکھنا ہے، زراع کنو آندے نے اے درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک اس ساری جگہ نو عربی اندر زراع کیا جاندے، حضرت سہل بن سعد فرماندے حضور دے بارے دمانی سن حکم سی اپنا ہاتھ بایاں نیچے ہوئے دایاں اوپر اور زراع دے ہوتے ہوئے، جدو مولوی جی ہاتھ زراع تے بن لے جان بخاری دی حدیث دی روشن ہاتھ باندھ لے جان، اے ہاتھ ناف تو نیچے جاندے ہی نہیں، اینج بن لے جانا اے ناف تو تھلے نہیں، مولوی آپ تھلے ہو سکتے ہیں ہاتھ نہیں ہو سکتے، اے ناف تو نیچے ہاتھ نہیں جان گے، میں کہا مولوی جی توڑی عورتہ کتے بن دیا، کہنے گا تسی دلیل دیو ہاتھ کتے بننے چاہیے نے،
میں کہا دلیل ساڑھے کو پوچھنی ہو جانی جی میں گھروں ہی پوچھ لیا امی کو لو تیری امی کتے بن دیئے یعنی سینے تے میں کو تو ہی پوچھ لیا جیڑا نبی او دا وہی نبی ساڑھا انشاءاللہ میں کہا ساڑھا قیدہ تیرے گھر داخل ہو گیا ہے پوچھ لیا جا کے جیڑی دلیل ہے حدیث آخر انہاں کول کوئی ہوئے گی نا جیڑی حدیث انہاں کولے ہوئی اسے کتاب تے لکھی ہے اسے صفحے تے لکھی ہے ذرا جا کے پوچھنا یا فرق اللہ دے نبی کو ثابت کر دو دنیا دے سارے مولوی زہر دا پیالہ پی سکتے نے لیکن عورت اور مرد دی نماز دی اندر فرق جو ہے اللہ دے رسول تو ثابت نہیں کر سکتے مرد اور عورت دی نماز دی اندر فرق نماز دے طریقے اندر اختلاف یا عورت ہاتھ سینے تے باندھے مرد ناف تو نیچے باندھے اے فرق نہ اللہ تو ثابت ہے نہ رسول اللہ تو ثابت ہے نہ پیغمبر دے صحابہ تو ثابت ہے نہ امت اقوال تو ثابت ہے بلکہ میرا اے امت دے جماعت تو بھی ثابت نہیں کہ جناب ہاتھ عورت تو سینے تے باندھے اہل حدیث ہاتھ بندے اتھے علا زراعت زراع کیا جاندے اس جگہ نو ہن قرآن تو پاک تو میں زراع دا معنی ثابت کراں قرآن کی آندے رب آندے خذوا فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا قرآن اندہ ہے محبوب قرآن اندہ ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا رب فرمائے گا فرشتوں 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے آؤ جکڑو پکڑو انانو جنہاں زراع دا معنی نہیں ہوندہ پکڑو 70 ہاتھ 70 ذراعاً 70 ہاتھ زراع قرآن تو ثابت ہو گیا 70 ہاتھ زراع دا معنی پورا ہاتھ ہے تے حدیث بخاری اے دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے تے جدوں انج آ جائے پھر ناف تو تھلے جاندہ نہیں تے ہن وضاحت واسطے ہے اس بخاری دی حدیث دے اصولی حدیث دی صراحت واسطے ہے ابن خزیمہ حدیث آئی وائل بن حجر فرماتے ہیں میں نبی پانوں ویکیا آپ نماز پڑھ رہے سن دائیں ہاتھ اتے بایاں تھلے اللہ صدرہی اپنے سینے تے میرے محبوب نے ہاتھ بننے ہوئے سن لہذا وضاحت ہو گئی ہاتھ سینے تے باندھے جان حاضر قرآن پاک میرے ہاتھ میں رب اکبر کی قسم ہے 400 سے زیادہ حدیث ہے رفع الیدین کی کہ پیغمبر نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے اس کے بغیر میرے پیغمبر نے کبھی نماز زور کی عصر کی مغرب کی عشاء کی فجر کی سری جاری آپ نے کبھی نماز کسوف خسوف عید کوئی نماز نفلی سنت تہجد تراویح کوئی نماز پیغمبر نے زندگی بھر ایک نہیں 2-4 دن کی بات نہیں جب بھی آپ نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی آپ نے ایک زندگی پر رکعت نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو اور وضو مسجد میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جب میں نے یہ بات کہہ دی ہے تو سن لو جو آج کے بعد اس اجتماع میں جو میری بات مرد عورت جوان بوڑھا بچہ کسے مسلک کا سن رہا ہے میری بات وہ لکھ لے اور نوٹ کر لے قیامت والے دن یہ بات بطور دلیل میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر تم میرے اس حلف کے بعد میرے اس تحقیق کے بعد میرے اس حلف کے بعد میری اس قسم کے بعد جب میں اور تمہارے درمیان یہ قرآن رکھ دیا ہے اس کے بعد جو شخص یہ بات سن کے رفع الیدین نہیں کرے گا قیامت کا دن ہوگا ہاتھ میرا اور گربان اس کا ہوگا اور اگلی بات سن لو اگر مسلک کی جناب تعصب میں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہو جھوٹ وہ میرے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں خیانت کر کے مسلکی تعصب میں جھوٹ بول رہا ہوں تو قیامت والے دن ہاتھ تمہارا گربان میرا ہوگا اور اگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں اور آج کے بعد تم میں سے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے اور اس پر مر جائے تو سن لینا گربان اس کا ہوگا ہاتھ میرا ہوگا مجھے قسم رب اکبر کی پیغمبر نے رفع الیدین کے بغیر کبھی نماز نہیں پڑھی نعرہ تکبیر اللہ حق اہل
زندہ باد